أرواح المؤمنين والمؤمنين والمؤمنات رحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني عربي القرشي الرسول المصدق والمصطفى الأمجد محمود الأحمد أبو القاسم محمد صلوات وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرض الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر آية الله العظمى والحجة الكبرى روح وأرواح العالمين للتراب بمقدمه الفداء. ولعن الله على أعدائهم وعلى غاصب حقوقهم وعلى منكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. درود بھیجیے محمد وآل محمد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت عليها ويعفو عن كثير. درود بھیجیے محمد وآل محمد. سورہ مبارک شورا کی 30ویں آیت واقع ہدایہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت. جو کچھ مصیبتیں پریشانیاں بلا تم پر آتی ہے وہ تمام تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. یعفو عن کثیر جبکہ خدا تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو قرآن مجید سے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے احادیث و اقوال سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان پر جو کچھ مصیبتیں آتی ہیں کیا انسان کے اعمال ہی ہیں جو انسان کے پاس بلاؤں حوادث اور جس کو اتفاقات کہتے ہیں ان کے ہونے کا نتیجہ انسان کے اعمال ہی ہوتے ہیں. اس پر ادیان الہی میں بھی فلسفے میں بھی اور دوسرے ادیان بھی اس بات پر متفق ہیں کہ انسان بہت ساری مصیبتیں بہت ساری پریشانیاں جو انسان پر آتی ہیں وہ انسان کے اعمال کا تکوینی نتیجہ ہے. کہ جس کے لیے مثالاً بیان کیا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک ایسی لکڑی تک پہنچ جائے کہ جو خشک ہو تو اسے جلا دے گی. اسی طریقے سے انسان کے بہت سے گناہ میں خصوصیت ہے کہ اگر وہ لکڑی تک پہنچ جائے تو قاسیت کی بنا پر اسے جلا دے گی. اس طریقے سے انسان کے بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کی خصوصیت یہ ہے لیکن وہ کبھی انسان کی زندگی میں کمی کا باعث بنتے ہیں, کبھی انسان کے رزق میں کمی کا باعث بنتے ہیں, کبھی دوسری پریشانیوں کا باعث انسان کے یہ اعمال بنتے ہیں.
سورہ بقرہ میں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ بات جان لو کہ جو کچھ تم اعمال کرتے ہو اسی کا نتیجہ تم دیکھتے ہو۔ لہا ما کسبت، اگر تم اچھے اعمال کرو گے اچھا نتیجہ نکلے گا، لہا ما اکتسبت، اور اگر برے اعمال کرو گے تو برا نتیجہ تم دیکھ لو گے۔ یعنی مجید نے کہ کلیہ بیان کر دیا کہ جس طریقے کا عمل ہوں گے اسی طریقے کا نتیجہ ہے۔ تو یہاں سے جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جو کچھ بھی ہم کرتے رہیں یہاں پر اس کا صلہ ملنے والا نہیں ہے، اس کی سزا دنیا میں نہیں ہے۔ قرآن مجید اور تمام مفسرین نے کہا اس سے مراد یہ دنیا بھی ہے اور آخرت کی دنیا بھی ہے۔ اس دنیا میں بھی انسان دیکھے گا اور آخرت کی دنیا میں بھی انسان دیکھے گا۔ اور یہاں پر کلام پاک کی بلاغت ہے کہ کلام پاک نے ایک ہی لفظ کے ساتھ دونوں چیزوں کو بیان کیا، ذرا سے فرق کے ساتھ۔ لہا ما کسبت، کسب سے مراد نیک عمل، نیک عمل جو انسان کرے گا تو وہ اس کا نتیجہ بھی اچھا تم دیکھو گے۔ نیک عمل کو قرآن مجید نے لفظ کسب سے کہا ہے کہ حاصل کرنا، کسب کرنا، کیونکہ انسان کی اچھی فطرت نیک کاموں کے نزدیک ہوتی ہے۔ فطری طور پر انسان اچھائی کے نزدیک جاتا ہے، لہٰذا اسے کسب سے تعبیر کیا گیا۔ کسب تعبیر کرنا فطری طور پر جس کے نزدیک ہو، اور اکتساب وہ ہے کہ جہاں پر وہ اعمال، وہ گناہ، وہ غلطیاں جو انسان خلاف ہے فطرت انجام دیتا ہے۔ نیک انسان جو انسان نیک اعمال جو انسان کرتا ہے وہ فطرت کے مطابق کرتا ہے، برے اعمال جب کرتا ہے تو انسان فطرت سے ہٹ کر انجام دیتا ہے۔ اس لیے مقتصد کا جسے فطرت انسانی، اچھی فطرت انسانی نہیں پہچانتی، اسے مقتصد کرتا۔ اور یہاں پر علماء مفسرین نے ایک اور بحث کی کہ اچھا عمل کرو گے اچھے اعمال کرو گے اچھا نتیجہ، برے عمل کرو گے برا نتیجہ۔ تو علماء نے کہا یہاں پر اس سے بھی آگے کی منزل ہے، یعنی اگر کوئی شخص ایسا نیک عمل کرے، احتساب سے مراد ہے ایسا نیک عمل کرے کہ جو نیک عمل فقط اس کی ذات تک محدود نہ ہو بلکہ اس کے خاندان بھی اس کے نیک عمل سے فائدہ اٹھائے، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نیک عمل ایسا ہو، چلیے گھرانے نے نیک عمل انجام دیا، اب ہمیشہ مشہور ہو گیا یہ گھرانہ اس نیک عمل کو اس گھرانے نے انجام دیا، لہٰذا عمل ہو سکتا ہے ایک آدمی کا ہو لیکن وہ پورے گھر کی نیکی کا باعث بنا، اچھی شہرت کا باعث بنا۔ اسی طریقے سے کوئی انسان برا عمل کرے، ایسا برا عمل کہ جس کے اثرات ہر اس تک محدود نہ رہے بلکہ اس کے گھرانے تک، فیملی تک سب پھیل جائے، ایسی بات وقت ایسا انسان برا سرزد ہو جاتا ہے کہ پورا گھر بدنام ہو جاتا ہے، کہنے کو ایک آدمی کا ہو لیکن پورے اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر آیت باقی ہدایت ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، نیک عمل کرو گے نیک جزا ملے گی، برا عمل کرو گے بری جزا کو مستحق قرار دیں گے۔ قرآن مجید بہت واضح طور پر بیان کر رہا ہے، اور یہ واقعی ہدایت خداوند کریم بتا رہا ہے کہ دیکھو یہاں پر جو کچھ بھی تم انجام دیتے ہو دنیا میں، جو بلائیں ہیں مصیبتیں ہیں وہ اس کا ہی نتیجہ، اسی کا نتیجہ ہے۔ اور انسان کے بلائیں مصیبتیں بعض اوقات اس لیے آتی ہیں کہ خداوند کریم انسان کو خبردار کرتا ہے اس دنیا میں سزا دے کر۔ یہاں سے بلا مصیبت کا ایک فلسفہ واضح ہو گیا، دنیا میں سزا دے کر انسان کو خبردار کیا جاتا ہے۔ اور اسی چیز کو حضور ختمی مرتبہ حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں امیر المومنین کو مخاطب کرتے ہوئے، یہ قرآن کی بہترین آیات میں سے ایک ہے، یعنی انسان پر اگر کسی لکڑی سے بھی انسان کے جسم پر خراش پڑے یا انسان کے پیر میں بھی کہیں لغزش آ جائے، انسان کا پیر بھی کہیں جھول کھا جائے، تو یہ تمام اس کے ان برے اعمال کا نتیجہ ہے جسے اس نے اس دنیا میں انجام دیا ہے۔ اور یاد رکھو خداوند کریم نے کہا یا عفو کثیر، تو خداوند کریم نے اس دنیا میں انسان کے جو گناہ معاف کر
خداوند کریم نے اس دنیا میں اگر انسان کے بعض گناہوں پر اسے سزا دے دی ہے تو قیامت میں اس کی ان اعمال پر خداوند کریم سزا نہیں دے گا. تو یہ انسان کو خبردار کرنے کے لیے بھی کہ انسان بات آ جاؤ، ابھی بھی بات ہے، سب سے چھوٹی بات ہے. لیکن یہاں پر ایک سوال ہے کہ کیا بلا و مصیبت ہمیشہ انسان کے گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے؟ نہیں، ہمیشہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ بلا و مصیبت کا فلسفہ ہر انسان کے لحاظ سے جداگانہ ہے. ہر انسان کے لحاظ سے جداگانہ ہے. ہم گناہ گاروں کے لیے ہے تو وہ سزا کی منزل ہے، وہ ہمارے گناہ کا اقرار کرے، جبکہ انبیاء و مرسلین اور اولیاء کے لیے یا تو ان کی آزمائش ہوتی تھی یا ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے خداوند کی نازل کرتا تھا، درجات کی بلندی کے لیے کرتا تھا، یا آزمائش کی منزل ہوا کرتی تھی. یہ دونوں کیا چیزیں تھے؟ دونوں کیا چیزیں تھے؟ کیا آزمائش کی منزل ہے یا ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے خداوند کریم انہیں آزما رہا ہے. مگر جو غیر معصوم ہیں اس میں ہاں یہاں پر ایک بہت یقیناً یہ وقت اس کا ہوتا کافی نہیں، کیونکہ بہت تفصیل کی منزل ہے کہ عام انسان جو غیر معصوم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان پریشانیوں مصیبتوں کو بعض اوقات یہ کہہ کر ڈال دیتے ہیں یا یہ کہہ کر اپنے پر وقت سے محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو آزمائش ہے. یاد رکھیے، یاد رکھیے، خدا کی آزمائش بہت سخت ہوا کرتی ہے. ایک عام گناہ گار انسان میں اتنی طاقت بہت کم پائی جاتی ہے کہ وہ خدا کی آزمائش کو برداشت کر سکے. اور پھر انسان اس مرتبے پر بھی تو پہنچے کہ جہاں پر آزمائش کی منزل آئے. یہ زیادہ تر ہم پر جو مصیبتیں ہیں، زیادہ تر ہم پر جو پریشانیاں ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. تو انسان اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی نہ دے کہ نہیں یہ تو آزمائش کی منزل ہے. سب کو کہتے ہیں کیا زیادہ تر یہ چیز ہے انسان کے گناہوں کا سبب ہے. اور بعض اوقات اس وجہ سے بھی آتی ہے کہ قرآن مجید نے جیسے کہا کوئی اہم امور ہے، کوئی اہم کام ہے، اس کے لیے قرآن حکم دے رہا ہے کہ آپ مشورہ کریں. کن سے مشورہ کریں؟ جو لوگ صاحب عقل ہیں، صاحب صراط، ان سے مشورہ کیجیے. آپ نے کوئی اہم کام انجام دینا ہے، اس کے لیے آپ نے مشورہ نہیں کیا، اس کے لیے آپ نے جو امور انجام دینے تھے وہ انجام نہیں دیے. ان امور کو انجام نہیں دینے کی وجہ سے اگر آپ کسی مصیبت میں پڑ گئے تو آپ کے اس عمل کا جو آپ نے پورے طور پر انجام نہیں دیا تھا نتیجہ ہے. نہیں وہ مشورہ نہیں کیا، آپ نے غور و فکر نہیں کیا، انجام نہیں دیا، آپ پریشانی میں پڑ گئے تو یہ آپ کی لاپرواہی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آزمائش کی منزل، آزمائش کرنا، اور آزمائش کیسی آزمائش؟ یہی چیز تھی جس کو میرے مولا امیر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام یزید مرحوم کے دربار روایات میں ہے کہ جب محفل سجا ہوا تھا تو اس نے اس آیت کو پیش کیا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت، مقدر کرتے ہوئے جناب نے کہا اس کا جواب دیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے یہ آیت نازل نہیں ہوئی، ہمارے لیے سورہ بقرہ کی وہ آیت نہیں یاد ہے کہ خدا کہہ رہا ہے ہم ان کو آزمائیں گے پریشانیوں سے، مال و جان کی کمی سے. اور وہی لوگ صابرین ہیں کہ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو ان کا نقطۂ نظر تو یعنی فقط زبان سے ادا نہیں کہے، دل کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری مصیبت دعوت کریم نے ہمارے لیے اس کے بعد اس آزمائش کے فائدے خداوند کریم بلند درجات عطا کرتا ہے. اور خداوند کریم نے ہمارے لیے ایک آزمائش منزل ہے. اور خداوند کریم کیا ہم نے نہیں پڑھا، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آزمایا ان کو ان چیزوں کے ذریعے سے جو لوح محفوظ میں لکھ دی گئی تھی. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چیز ہاتھ سے چلی گئی اس پر ہم نہیں کرتے ہیں، اور
اور جو چیز موجود ہے اس پر خوش نہیں ہوا کرتے ہیں، کیونکہ آخرت ان کے پیش نظر ہے۔ تو یہاں پہ ارشاد فرمایا وہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کے جانے پر یا مال ہے دنیا کے جانے پر اس طریقے سے غم نہیں کرتے جس طرح دنیا غم کیا کرتے ہیں، اور نہ جو ہمارے پاس موجود ہے ان پر اس طریقے سے خوش ہوتے ہیں جس سے دنیا کو چھپا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیش نظر آخرت ہے اور نتائج خدا کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ امام علیہ السلام سامنے جواب دیتے ہیں، تو یہ بعض اوقات انسان آزمائش کی منزل ہے، اور قرآن مجید نے دونوں چیزوں کو بیان کیا، دونوں چیزوں کو بیان کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ہمیشہ آزمائش اور بلا گناہوں کی وجہ سے نہیں آیا کرتی۔ کیا تم اس بات کا گمان کرتے ہو کہ ہم اہل بیت پر یا ہم آباء و اجداد پر جو پریشانیاں آئیں کیا نعوذ باللہ گناہ کی وجہ سے تھی، جبکہ وہ گناہ سے معصوم تھے، اور خود اللہ کے رسول دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ استغفار گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ استغفار اس لیے ہے کہ خدا کو استغفار پسند ہے اور اس کی بنا پر انہیں بلند کر کے خدا نے اپنا اس وجہ سے استغفار، اور بتا دیا کہ وہ دو وجوہات کی بنا پر کہیں آزمائش کی منزل ہے، کہیں پر بلندی درجات کی منزل۔ قرآن نے دونوں کو بیان کیا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ظنون الذهب مغاضبا وظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ یاد کرو اس وقت ظنون الذهب مغاضبا فلن نقدر عليه، اس وقت کو یاد کرو کہ جب مچھلی والے نے اس وقت کو یاد کرو کہ جب مچھلی والا اس جگہ پر آ گیا کہ جہاں پر تاریکی کی منزل تھی، جہاں پر ظلمات تھی اور کوئی نہیں تھا، تو اس نے ہم کو یاد کیا، ہم نے اس نے ہم کو یاد کیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بے شک تو پاک مبرأ منزہ ہے، تیری ذات پاک ہے، اور میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، فاستجبنا له، ہم نے فوری ان کی دعا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور فوری ان کو غم سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، ہم اسی طریقے سے صاحبان ایمان کو نجات دیا کرتے ہیں۔ تو یہ آزمائش تھی حضرت یونس کی، جن جو نے ان کے درجات کو بلند کر دیا، انہوں نے درجات کو بلند کر دیا، کہ بلندی درجات کی وجہ تھی، اور دوسرا مقام جہاں پر خدا نے کریم خود بلندی درجات کا ذکر کر رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ ہم نے ان کو آزمائے کیا آزمائیں گے، مہاراج دنیا کی کمی سے، ثمرات کی کمی سے، تو مبارکباد دیجیے ان صابر بندوں کو کہ جب کسی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تو ان کا نقطۂ نظر یہی ہے کہ ہم اسی کے ہیں، یعنی جو چلا گیا وہ بھی اس کی ملکیت تھا، ہم بھی اسی کے ہیں، اور اس کے بعد جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہی لوگ ہیں جن پر خدا کی رحمت ہے، مغفرت ہے، اور یہی تو سر ہے، یہی تو منزل ہے، یہی تو مقام مرتبہ ہے جو خدا ان میں کریم بیان کر رہا، تو درجات کی بلندی کا بھی باعث بن جایا، درجات کی بلندی کا باعث بن جایا۔ اب یہاں پر دوسری چیز کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یا نقطۂ نظر کچھ مکاتب فکر کا اسلام میں یہ بھی ہے کہ دنیا میں ہم پر کوئی مصیبت ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں پڑ سکتی، ہمارے اعمال کی وجہ سے اس دنیا میں کوئی مصیبت نہیں پڑ سکتی،
کیونکہ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں حساب کتاب نہیں ہے، آخرت حساب کتاب کی جگہ ہے، وہاں پر عمل نہیں ہوگا۔ پیش کرتے ہیں کہ یہ دنیا ہے مسائل کی وجہ سے، تو اس کا مفسرین نے خود آئے معافی ہدایہ اس بات کی گواہ ہے، اور دوسرے میں نے جو آیت کی تلاوت کی وہ خود اس بات کو بتا رہے ہیں کہ آیت اور انسان کی مصیبتوں پر اس دنیا میں اجر ملتا ہے۔ مفسرین نے ثابت کیا کہ یقیناً مکمل انسان کو سزا اور مکمل جو اجر انسان کے اچھے اعمال کا مکمل اجر، انسان کے برے اعمال کی مکمل سزا یقیناً آخرت میں ملے گی۔ اس دنیا میں مکمل سزا نہیں مل سکتی، مگر یہ بات یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا مسائل سے خالی ہو جائے، انسان جو کچھ کرتا رہے اس دنیا میں حساب نہ ملے، نہیں یقیناً ملے۔ جیسے قطع رحمی کے لیے بہت صاف واضح احادیث موجود ہے تواتر کے ساتھ کہ جو شخص قطع رحمی کرتا ہے خدا اپنے قریب اس کی حیات کو کم کر دیتا ہے، اتنے کم کر دیتا ہے کہ اگر 30 سال اس کی زندگی باقی ہے تو فقط 3 سال رہ جاتے ہیں۔ قطع رحمی سے پہلے اس کی حیات 30 سال تھی، اس نے قطع رحمی کی، وہ حیات کم ہو کے فقط 3 سال رہ جاتے ہیں۔ یہ قطع رحمی کی ہے۔ جھوٹی قسم کھانا، جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے خدا کے قریب یہی چیز ہے، اس کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے، اور یہی قطع رحمی کی وجہ ہے۔ وہ اسلام میں عمر میں بھی کمی ہے، رزق میں بھی کمی ہے، تو یہ قضا موجود ہے۔ ہاں کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یقیناً انسان کے اعمال کی مکمل جزا اور سزا قیامت کے دن ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں انسان کو اپنے اعمال کی نہ مکمل جزا مل سکتی ہے نہ سزا مل سکتی ہے۔ مثال بیان کروں، ایک شخص ہے، اس نے 100 افراد کو قتل کیا، بہت سارے ایسے 100 افراد کو قتل کیا، آپ اسے ایک ہی مرتبہ پھانسی پہ لٹکا سکتے ہیں، یا ایک ہی مرتبہ اس کی گردن کو خفا کر سکتے ہیں، ایک ہی مرتبہ زیادہ کر سکتے ہیں، نہیں، زندگی ایک ہی دفعہ ہے، ایک ہی مرتبہ سزا مل سکتی ہے، مگر قتل اس نے 100 کو کیا ہے، اب یہ سزا کہاں ملے گی؟ تو یقیناً ایک جگہ ہے نا جہاں پر مکمل سزا کے رکھتے ہیں۔ ایک شخص ہے چھوٹی سی حیات میں بہت نیک کام اس نے انجام دیے، مستقل نیک کام انجام دیتا رہا، ساری زندگی اس نے ہمارے حسنات میں گزار دی، کیا اس دنیا میں اس کا صحیح اجر مل سکتا؟ نہیں مل سکتا، محدود زندگی ہے۔ تو اسی لیے خدا نے مقرر کیا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جب تمہیں مکمل جزا ملے گا، مکمل جزا ملے گی، مکمل سزا ملے گی۔ تو اس دنیا میں نہ مکمل سزا ہے نہ مکمل جزا ہے، مگر ہاں اس دنیا میں عمل کی منزل پر انسان کے عمل کا جس کو مکافات کہا جاتا ہے، بدلہ یا سزا اسی دنیا میں بھی رہتی ہے، بلکہ فقط اسی دنیا میں انسان کو ہی نہیں ملتی، بعض اوقات عمل انسان کرتا ہے، بھگتتی اس کی اولاد ہے، اولاد کو ملتی ہے سزا، چاہے اس کی زندگی میں باپ کی زندگی میں اولاد میں سے عمل انسان نے غلط کیے، اولاد کی غلطی ہے، کیا انسان کو برداشت ہے کہ ایسی چیزوں کی اولاد انجام دیں؟ حضرت عیسیٰ کے معاملے میں روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور ہمارے سمجھانے کے لیے اپنے کو یہ صحیح پوچھنا، یہی تو یاد رکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر تشریف لے جا رہے تھے، نماز کا وقت ہوا، آپ نے دریا نزدیک تھا، وضو کر کے نماز ادا کی، اور پھر کچھ دیر استراحت کے لیے آرام کرنے کے لیے اس جگہ پر بیٹھ گئے کہ ایسے میں حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ ایک گھوڑے سوار آیا، گھوڑے سوار نے آ کر دریا کے کنارے اپنے گھوڑے کو روکا، گھوڑے سے اترا، پانی پیا اور پانی پی کے سوار ہو کے چلا گیا۔ اس کے پاس کچھ تھیلی تھی جو وہ وہیں پر ہی رہ گئی، جس میں درہم و دینار تھے، اور وہ سوار چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک بکریاں چرانے والا جو چرواہا ہوتا ہے وہ آیا، اس نے اسی مقام سے پانی پیا، مقام سے پانی پیا، اور پانی پی کر جب جانے لگا تو اس نے دیکھا تو کوئی تھیلی پڑی ہوئی ہے، دیکھا تو اس کے اندر کم تھی، درہم و دینار تھے، وہ لے کر چلا گیا۔ اس کی تھوڑی دیر کے بعد کوئی ضعیف آدمی آیا جو تھکا ہوا تھا، اس نے وہیں سے آ کے اس جگہ سے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد اس جگہ پر بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔ کیسے میں گھوڑے سوار کو
جب کچھ دور چلا گیا اس کو یاد آیا کہ رقم تو میرے پاس نہیں ہے، وہ واپس گھوڑا پلٹا کر آیا، جب اس جگہ پر پہنچا تو دیکھا وہ ضعیف آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ میری رقم کہاں ہے، مجھے رقم دو۔ اس نے کہا رقم میرے پاس تو نہیں ہے، دولت میرے پاس تو نہیں ہے۔ تو ان دونوں میں تکرار ہوئی، یہاں تک کہ اس گھوڑے سوار نے اس کو اتنا مارا کہ وہ دنیا سے چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ کو بہت افسوس ہوا، خداوند کہ کیا دولت کوئی اور لے گیا، مارا کوئی اور گیا۔ تو خدا کی طرف سے ارشاد ہوا، اے عیسیٰ یہ عین عدل ہے، یہ عین عدل ہے۔ کیا خداوند یہ کیسے ہے؟ خداوند کیسے ہے؟ کہا دیکھو جو دولت لے کے چلا گیا تھا، جو چرواہا دولت لے کر چلا گیا تھا، گھوڑے سوار کے باپ نے اس چرواہے کے باپ سے کچھ قرضہ لیا تھا، جو چرواہے کے باپ کو قرضہ ادا نہیں کیا، یہاں سے لے گیا، اس کا حساب ختم ہو گیا، اور اس بوڑھے آدمی نے اس گھوڑے سوار کے باپ کو قتل کیا تھا، اب اس نے اس کو قتل کر دیا، حساب برابر ہو گیا۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ مقامات عمل کی منزل ہے، یہاں کرو کہ اسی دنیا میں ہی بھگتنا پڑے گا، اسی دنیا کے اندر ہی بھگتنا پڑے گا، اسی دنیا میں ہی بھگتنا پڑے گا۔ تو یہی چیز ہماری کے منزل۔ تو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ایک اس کے اندر جو اشتباہ کو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خداوند کریم کے پاس کے قوانین بھی اور سزائیں بھی ایسے ہی ہیں جیسے اس دنیا میں قوانین رائج ہیں اور ان کی سزائیں ہیں، لیکن یہاں پر ایک بحث ہے کہ یہاں پر جو قوانین رائج ہیں اور ان کی سزائیں ہیں وہ تشریعی بنیاد پر، یعنی قانون تھا اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا، یعنی جو جرم کیا اس کا سزا سے بعض اوقات کوئی تعلق نہیں بنتا، مگر دنیا نے وہ سزا مقرر کر دی ہے، وہ سزا مقرر کر دی ہے۔ مگر خدا کے پاس جس کو آئے واقعی ہدایت بیان کرنی ہے کہ عمل مصیبتیں تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، وہ مصیبتیں خدا کے پاس جو آتی ہیں، جو بنائی جاتی ہیں، وہ انسان کے اعمال کا تکوینی نتیجہ ہے، یعنی یہ اعمال کرو گے اس کا نتیجہ یہ ہونے والا ہے جو لکھ دیا گیا ہے، وہ تکوینی نتیجہ ہے، اور دنیا میں جو سزائیں ہوتی ہیں وہ تشریعی بنیاد پر ہوا کرتی ہے، تو تکوینی نتیجہ ہے۔ تو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ جو پہلے بہت سکون و راحت میں رہا کرتے تھے، مگر ان کے گناہوں کے سبب وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے، مصیبتوں میں گر گئے اپنے گناہوں کے سبب۔ یاد رکھو خدا کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا کرتا، اپنے گناہوں کے سبب مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے۔ تو جب وہ مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے، بلاؤں میں گرفتار ہونا ان کو نظر آنے لگا، ان لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ خلوص دل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے، خلوص دل کے ساتھ خداوند کریم سے لوٹ آتے، کیونکہ خداوند کریم تمہارے سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے جتنا ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو اگر تم صدقے دل سے اس سے لوٹ آؤ گے، محبت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں دعا کرو گے، تو خداوند کریم ان کی چیزیں جو ضائع ہو گئی ہیں وہ تمام چیزیں انہیں لوٹا دے گا اور ان کے امور کی اصلاح کر دے گا۔ اور دوسرے مقام پر بھی انہوں نے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بلائیں جو آتی ہیں وہ ظالمین کے لیے، ان کو بتانے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے کہ ابھی بھی دنیا میں وقت ہے، یہ بلائیں آئی ہیں، یہ خبردار کرنے کے لیے ہے۔ مومنین کے لیے آزمائش کی منزل رہتی ہے، اور انبیاء اور اولیاء کے لیے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے خداوند نے پیدا کیا، مانا رکھا، اور اسی چیز کو
گناہ کا زیادہ ہے، تو اعمال ان گناہوں کا کفارہ نہیں بن سکتے، تو خداوند کریم ان کو پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ان گناہوں کا کفارہ بن جائے، ان گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اور اسی لیے بار بار قرآن مجید کی تنبیہ، فقط ایک انسان کرے، انسان کی مجموعی صورت حال میں انسان کے ہاتھ میں ہونے کی تکرار ہوتی ہے۔ سورہ بہت خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اگر ایمان لے آتے، قریے والے نج والے ایمان لے آتے، تو ان کو خداوند ایمان لے آتے اور تقوی الہی کو صحیح معنوں میں اختیار کرتے، تو ہم ان کے لیے خیر و برکت کو پیش کرتے تھے، ان کے لیے خیر و برکت کی بنتی تھی، مگر انہوں نے جب تجزیہ کی تو ان کو بدترین سزا ملی تھی۔ یہ خیر و برکت کیا ہے؟ ان کا برکت کہتے ہیں، لیکن برکت وہ چیز ہے کہ اگر انسان کے رزق میں روزی میں اگر برکت ہے تو وہ قابل تعریف ہے، اگر برکت نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی ضرور ہے۔ قرآن مجید کا لفظ ہے برکت، کہتے ہیں اسے جو مستقر ہو، مستقر رہنے والی۔ برکت ان نعمتوں کو کہتے ہیں یا ان نعمتوں کے اثر کو کہتے ہیں جن کا اثر بہت دیر تک ساتھ رہے، ایسی نعمت جو بہت دیر تک ساتھ رہے یا ان کا اثر بہت زیادہ عرصے تک رہے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ اور جو جلدی فنا ہو جانے والی ہو، ختم ہو جانے والی ہو، اس کو برکت نہیں کہا جاتا۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں مثال دی ہے، ہم نے برکت اس طریقے سے ہے کہ تم ایک بیج کو بوتے ہو، اب اس ایک بیج کے ذریعے سے ایک پوری کھیتی کو اگا دیتے ہیں، یہ ہمارے پاس خیر و برکت کی منزل دی ہے۔ اسی طریقے سے برکت ادا ہے، اس طریقے سے خیر کی منزل ادا ہوتی ہے، تو یہ خیر و برکت کا باعث بن جائے۔ یہاں پر ایک اور اہم ترین مسئلہ، وہ مسئلہ اور وہ چیز یہ ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ بہت سارے لوگ اپنے سزاؤں میں یا اپنے مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ مصیبتیں، یہ چیزیں آزمائش کی منزل پر ہیں۔ تو ایک بات تو یہ پیش نظر رہے کہ علماء نے بیان کیا کہ آزمائش بہت بڑی منزل ہے، خداوند کریم کی آزمائش کا عام انسان متحمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہاں پر عموماً بعض لوگوں کا نظر یا طریقہ کار یہ بھی ہوا کرتا ہے، وہ طریقہ کار کیا ہے کہ ہاں یہ خدا کی طرف سے ہے، اب تو یہ پریشانی آ گئی، اب کیا کریں، چلو اسی طریقے سے گزارا کریں، چلو اسی طریقے سے گزارا کریں، بیماری ہے، بیماری آ گئی، اس کی طرف سے ہے، اس کی طرف سے ہے، اس کی رضا ہے، بیماری کا چیزوں سے کسی طریقے سے گزارا کریں۔ تو میں نے اس کیا کہ آزمائش کا مقام بڑا ہے، جہاں پر نظر میں قضا کی منزل آ رہی ہے، ناک کی منزل آ رہی ہے، تو اس منزل پر اگر انسان یہ کہہ کر رک جائے یا یہ کہہ کر پریشانی کو دور نہ کرے تو خداوند کریم کہتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اور آیت کا جو مقصد تھا اسے دور ہو رہا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ آئی ہے تم پر آزمائش، آئی ہے تم پر پریشانی، آئی ہے تم پر مصیبت، تم کو چاہیے ہر پل مقدور کوشش کرو کہ اس پریشانی کو اپنے دامن سے صاف کرو، اس بیماری سے دور ہو، اس پریشانی کا علاج کرو، اکثر مقدور کوشش کرو۔ ہاں، کوشش کرنے کے باوجود اگر وہ پریشانی برقرار رہے تو شریعت کہتی ہے کہ پھر غور کرو کہ میں نے ایسا کون سا گناہ انجام دیا تھا کہ جس گناہ کی یہ سزا ہو سکتی ہے۔ یاد کرو کون سا ایسا گناہ انجام دیا تھا، یا کون سا ایسا کفارہ مجھ پر واجب تھا جو میں نے ادا نہیں کیا۔ یہ بھی بڑی مہم ترین چیز ہے۔ ہم بعض اوقات نیتیں مان لیا کرتے ہیں، کفارے، روزہ نہیں رکھا، کفارہ واجب ہو گیا، کفارہ ادا کروں گا، اچھا ادا کرنا ہے آپ کو، ادا کرنا ہے آپ کو، بھول گئے، یا بہت سارے گناہوں کا بھی کفارہ ہے، اس کا ادا کرنا بھول گئے، اس کی وجہ سے مصیبت ہے، اس کی وجہ سے پریشانی ہے۔ تو یاد کرو کہ وہ کون سا گناہ تھا، وہ کون سی پریشانی تھی جس کی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت آ سکتی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، کفارہ ادا کرو، توبہ کے ذریعے سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، لیکن ساتھی سے بیٹھو نہیں، اس مصیبت کو دور کرنے کا علاج کرو۔ ہاتھ پہ ہاتھ کر کے بیٹھ جانے کی منزل نہیں ہے، ہاتھ پہ ہاتھ کر کے بیٹھ جانے کا مقام نہیں ہے، لیکن کوششوں صحیح کی منزل ہے۔
کوشش و صحیح کرو اور حتیٰ مقدور کوشش کرو کہ اس گناہ کے دامن کو اپنے سے صاف کرو، اور کفارہ ہے تو اس کو ادا کرو، کیونکہ اس دنیا میں جو خدا سزا دے رہا ہے وہ حقیقی سزا نہیں ہے، وہ تو تعدیلی چیز ہے، وہ تو خبردار کرنے کے لیے ہے کہ جب تم اس دنیا کی مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتے تو آخرت کی مصیبت کو کیسے برداشت کرو گے؟ یہ خبردار کرنے کے لیے دنیا کی سزائیں کہ آگاہ ہو جاؤ، یہاں پر اس طریقے سے سزائیں آگاہ کرنے کے لیے ہے، اسی طریقے سے انسان کے نیک عمل کا اجر بھی آگاہ کرنے کے لیے ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ وَيَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ وَيَجْعَلُ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ خداوند کریم جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کو نیکی کی راہ عنایت کر دیتا ہے، جو صاحب تقوی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق عطا کرتا خدا عطا کرتا ہے، کون؟ صاحبان تقوی کے لیے۔ کہاں عطا کرے گا؟ اسی دنیا میں عطا کرے گا، اسی دنیا میں عطا کرے گا، خدا کا وعدہ۔ تم خدا کے اوپر تقوی الہی اختیار کو کرو، مگر تقوی الہی کا مطلب کیا ہے؟ مشہور روایت ایک نہیں، بہت سے ائمہ سے روایت، اللہ کے رسول سے روایت ہے کہ رسالۃ مآب میں جب سورہ طلاق کی یہ دوسری اور تیسری آیت تلاوت کی، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو خداوند کریم وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے گمان نہیں ہوا۔ تو بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے دروازوں کو بند کیا، عبادت الہی میں مصروف ہو گئے کہ جب خدا نے رزق کا وعدہ کر دیا وہاں سے دے گا، جہاں سے عطا کرتا ہے تو اب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیغمبر کو پتہ چلا، رسول نے بلایا، رسول اکرم نے بلایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے آیت کا الٹا مطلب لے گئے۔ آیت کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ تم اپنے صحیح کوشش سے ہاتھ اٹھا لو، تم کوشش کرنا تمہارا کام ہے، رزق میں برکت اور خیر دینا خدا کا کام ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہاتھ میں ہاتھ رکھنا، وہ وہاں سے رزق دے گا۔ تم سمجھ رہے ہو، تمہیں یوں عرض کروں کہ تم سمجھ رہے ہو مجھے 10 درہم دیں گے مگر وہ تمہیں 100 درہم عطا کرے گا، اور وہاں سے لے کر مگر کوشش کرنا تمہارا کام ہے۔ یہی چیز امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، ہم نے بھی یہی فرمایا کہ دیکھو اس کے معنی یہ نہیں ہے، اس کے معنی یہ ہے تم صحیح کوشش کرو عطا کرے گا، اور یہ تقویٰ کی بدولت ہے۔ جب انسان تقویٰ الہی اختیار کرتا ہے خدا ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سوچنے سوچا ہی نہیں ہوتا۔ تو مومن یہی دنیا ہے، یہی دنیا ہے، یہیں پر ہی جو اعمال کرو گے اس کا نتیجہ بعد اوقات یہیں پر بھی مل جایا کرتا ہے۔ یہی دنیا مکافات عمل بھی ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی گناہ نہ ہو جائے کہ جس کے سلسلے میں ہمیں مصیبتیں ہوگی، یا ہم نے تو مصیبتیں نہیں ہوتی، ہماری اولاد کو تکلیف پڑ جائے، کیا ہم نے اور پڑے اس اولاد کے اوپر، تو ابھی بھی وقت ہے۔ گناہوں سے توبہ کے ذریعے سے انسان اپنے دامن کو گناہوں سے پاک کر لے، اور خدا نے ہم کو تو ایسا وسیلہ عطا کیا ہے اہل بیت کی شکل میں، اہل بیت علیہ السلام کی شکل میں، آل محمد کی شکل میں ایسا مستجاب وسیلہ موجود ہے کہ اگر ان کے رائے کے ساتھ، ان کے وسیلے کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دعا کی جائے، خدا کبھی دعا کو رد نہیں کیا کرتا۔ خدا حضرت امام علی کے مجھے رمضان سے امام نے فرمایا، اگر امیر المومنین سے بھی روایت ہے، پوچھا والا دعا کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا دعا اس طریقے سے کر کہ اب دعا سے پہلے بھی درود بھیج، دعا کے آخر میں بھی درود بھیج، والا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ والا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فائدہ یہ ہوگا کہ مشیت کو شرم آتی ہے کہ پہلے کو قبول کرنے، آخری کو قبول کرنے اور بیچ کو رد کر دے، تو درود کے قبیل میں تیری دعائیں بھی قبول ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے ان کے وسیلے سے دعا وہ آل محمد کہ جن کا مقصد یہی ہو۔ میں نے کہا میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آزمائش مگر یہ آل محمد تھے جو آزمائش کی منزل پر تھے، ایسی آزمائش کی منزل پر، ایسی آزمائش کی منزل پر کہ حسین ابن علی
کوئی ظالم ہے جو کہ آتا تھا، اس سے پوچھتے تھے بتا تم نے کربلا میں کیا کیا؟ وہ بیان کرتا تھا، سب اہل محفل روتے تھے، اس کے بعد اسے سزا دی جاتی تھی۔ کیا کہیں شروع ہوا کہ ہرملا گرفتار ہو کر آ گیا، ہرملا گرفتار ہو کر آ گیا۔ حضرت مختار نے پوچھا اے ظالم بتا تم نے کربلا میں کیا کیا؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا امیر تو نہیں سن سکے گا، نہیں سن سکے گا، کہا نہیں میرا حکم ہے تجھے بتانا پڑے گا۔ کہا امیر سن، جب میں وطن سے چلا تھا میری پرکش میں 6 تیر تھے، 3 تیر میں نے نشانے پہ مارے، 1 تیر میں نے اس وقت مارا جب علمدار فوج حسینی عباس نہر علقمہ سے مشکیزے کو بھر کے خیمہ حسینی کی طرف چلے، خیمہ حسینی کی طرف چلے۔ عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا، دوسرا بازو قلم ہو گیا، مگر علمدار نے مشکیزے کے قصبے کو دانتوں سے دبا لیا، چاہتے تھے مشک کو خیمہ حسینی میں پہنچائیں، مگر میں نے ایسا نہیں مارا مشک سکینہ۔ اور امیر 1 تیر میں نے اس وقت مارا جب عصر عاشور فاطمہ کا نام نبی کا نواسا حسین پشت فرس پر زخموں سے چور چور ہو کر حسین جھوم رہے تھے، میں نے ایسا تیر مارا حسین کی پیشانی پر۔ اور اے ظالم حسین امیر، تیسرا تیر میں نے اس وقت مارا جب حسین ایک ننھے سے بچے کو لے کر فوجوں کے درمیان آئے، فوجوں کے درمیان آئے۔ حسین نے بچے سے کچھ کہا، سب نے دیکھا، علی اصغر نے ننھی سی زبان خشک ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی، تمام فوج منہ پلٹا پلٹا کر رونے لگی۔ عمر سعد نے کہا اے ہرملا، حسین نے کلام کو کٹا کر میں نے ایک تیر سے شیوا نکالا، گلوئے علی اصغر کا نشانہ بنا کر چھیڑنا چاہتا تھا۔ خدا کی اولاد کو سلامت رکھے، گلوئے علی اصغر کا نشانہ بنا کر دینا چاہتا تھا کہ یہ میری نگاہ ترے خیمہ پر گری، خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا، گویا کوئی ماں ترے خیمہ پر کھڑی ہوئی کہہ رہی ہو اے ہرملا میرا بچہ۔ اللہ اللہ وسيجعل الذين ظلموا أياما قلقا ينقلبون۔ خدا بندہ ہمارے اس قریب توسل کا قبول فرما، ہمارے مشتقان و باش کو رحمت فرما، ہمارے مرحومین کو جوار شہداء مسلمین میں جگہ عطا فرما، جو جو زیارات کے مشتاق جو زیارات سے مشرف فرما، جو بیماری کربلا کا واسطہ صحت کامل عطا فرما، جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کو روزگار میں خیر و برکت عطا فرما، جو مومنین اپنی بہنوں بیٹوں کی وجہ سے پریشانی ان کو بہترین کف و عنایت فرما، جو مومن لا ولد ہیں، یہ جمعہ ہے روایت کا تذکرہ ہے، خدا و تذکر میں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تمام مومنین حاجت مند ہیں زہرا مرضیہ کا واسطہ، ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ مومنین و مومنات مسلمین مسلمات جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جامع معلوم سے دعاؤں کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، براج اوزار کی حفاظت فرما، ظہور امام تاجیل فرما، دعوت رمضان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مولانا جاوید بن گرامی، مرحوم سید سلطان مظفر، مرحوم شمس الحسن شمسی کے لیے اور ایک دعا